بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نصر مدنی ہے اور یہ 3 آیتیں ہیں۔ نزول میں 114 ہے، قرآن کریم کی آخری سورت جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد آیت تو نازل ہوئی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، وفات سے 3 یا 6 دن پہلے، لیکن سورت آخر ما نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النصر ہے، اور ترتیب میں یہ 110 ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کا جب امتحان لیا، جب انہوں نے اشکال کیا تھا کہ عبداللہ ابن عباس کو آپ ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں، وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ، ہمارے بیٹے اس کے برابر ہیں، کیوں عبد الرحمن ابن عوف نے اعتراض کیا تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس عالم بہت بڑا ہے، قرآن بہت جانتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم سب قرآن جانتے ہیں، پیغمبر سے ہم نے پڑھا۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، کسی دن دیکھیں گے۔ جس دن حضرت کی موجودگی میں تمام بڑے بڑے صحابہ تشریف فرما تھے، تو حضرت عمر نے دریافت کیا کہ سورۃ نصر میں کوئی خاص چیز بیان ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ امداد آ گئی، مکہ فتح ہوا، کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی کہ دین مکمل ہوا، کسی نے کہا کہ اللہ عالم، اللہ کو پتہ ہے۔ جب کوئی جواب نہیں دے سکا تو حضرت عمر نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ وَمَاذَا تَرَىٰ، تم کیا کہتے ہو؟ وہ کم سن اور کم عمر تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اندھیرے میں سینے سے ملا کے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ الکتاب، خدایا دین کی فقہ اور قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اس صورت میں پیغمبر کو یہ تسلی دی ہے کہ نصرت میں نے بھیجی، مکہ فتح ہو گیا، اور جو لوگ اس لیے ایمان نہیں لا رہے تھے کہ اگر یہ پیغمبر برحق ہے تو مکے سے کیوں دور ہے، بخاری میں ہے، وہ بھی اب جوک در جوک اسلام میں آ رہا ہے۔ تو آپ تسبیح و تحمید اللہ کی کرے اور تیاری کر لے آخرت کی۔ تو ففیہ نعی بموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر ہے۔ تو فاروق اعظم نے کہا ارا ما ترا، میں بھی یہی سمجھتا ہوں جو تم کہتے ہو۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جس وقت آ گئی اللہ کی امداد اور فتح ہو گیا مکہ مکرمہ، کہتے ہیں مکہ کا فتح فتح البلاد اور فتح الآفاق ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا میں ایک تفسیر یہ ہے کہ ہم نے مکہ فتح کر کے دے دیا، اب سارا جہان فتح کرنا آسان۔ تو مکہ فتح مکہ وہی فتح البلاد والاوطان بل فتح الآفاق والاکوان، یقیناً آ گئی اللہ کی مدد اور فتح۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جو داخل ہوتے اللہ کے دین میں جوک در جوک۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد قبائل عرب منتظر تھے کہ اگر نبی برحق ہے تو کعبہ سے دور نہیں رہیں گے۔ اللہ، جب سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا تو پھر قبائل کے لیے کوئی عذر نہیں تھا، جوک در جوک مدینہ منورہ کی گلیاں تنگ ہو گئی لوگوں کے آنے سے۔ اللہ، شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ جب مالٹا انگریزوں کے جیل سے رہا ہو کے ہندوستان آئے اور دیوبند میں قیام فرمایا، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ مجالس حکیم الامت میں لکھتے ہیں کہ اتنا رش ہو گیا کہ دیوبند کا قصبہ چھوٹا پڑ گیا۔ تو تلامیذ کے مشورے سے حضرت شیخ الہند کو دہلی منتقل کیا گیا، جہاں ہر طرح کے واردین و صادرین کے لیے سہولت تھی۔ اور آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ آ رہے ہیں دینی اسلام میں جوک در جوک۔ فسبح بحمد ربک، پس تسبیح کیجئے رب کی حمد بھی۔ تسبیح میں اللہ کی پاکی اور اپنی ناتوانی، اور حمد میں اللہ کی عظمت اور بڑائی اور اپنی کمزوری کا اعلان ہے۔ واستغفرہ، اور اس سے معافی مانگے، انہ کان توابا، بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والے ہیں۔
لیکن عجیب بات ہے کہ اس اعزاز و شرف کی صورت کو ایک ظالم نے اس طرح خراب کیا کہ اس نے یہاں لکھا کہ تو کہہ کہ اے مالک میں نے 23 سالہ نبوت کے منصب میں جو کوتاہیاں کی ہے وہ معاف فرماؤ، استغفر اللہ۔ تو 23 سال تک نبی کوتاہیوں پر کوتاہیاں کرتا رہا۔ تفہیم القرآن جو حقیقت میں تحریف القرآن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ آ رہے ہیں دینی اسلام میں جوک در جوک، فسبح بحمد ربک، پس تسبیح کیجئے رب کی حمد بھی۔ تسبیح میں اللہ کی پاکی اور اپنی ناتوانی، اور حمد میں اللہ کی عظمت اور بڑائی اور اپنی کمزوری کا اعلان ہے۔ وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس سے معافی مانگے، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اس اعزاز و شرف کی صورت کو ایک ظالم نے اس طرح خراب کیا کہ اس نے یہاں لکھا کہ تو کہہ کہ اے مالک میں نے 23 سالہ نبوت کے منصب میں جو کوتاہیاں کی ہے وہ معاف فرماؤ، استغفر اللہ۔ تو 23 سال تک نبی کوتاہیوں پر کوتاہیاں کرتا رہا۔ تفہیم القرآن جو حقیقت میں تحریف القرآن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قرآن جو حقیقت میں تحریف القرآن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اکبر وللہ الحمد۔